ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بیسٹ فلم کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اپنی ماں کو غمگین اور نازک سمجھ کر 27 سالہ مول چینل آئی لینڈ آف جرسی میں ایک مقامی اسکاٹ کے طور پر بھرتی ہے، جب وہ اپنے کنٹرول کرنے والے اچھی طرح سے سرپرستوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور ڈیمنشیا میں مبتلا اپنے والد پر واقعی توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نوجوان خواتین کے پریشان کن حملہ / قتل کے بعد جزیرے کا مقامی علاقہ تناؤ کا شکار ہے۔ مول کی سالگرہ کی تقریب کے دوران اس کی بہن حاملہ ہونے کا اعلان کر کے اجتماع کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اپنے خاندان کی طرف سے کم اندازہ محسوس کرتے ہوئے مول پارٹی چھوڑ کر کلب چلا جاتا ہے۔ وہ ایک آدمی سے ملتی ہے، وہ ناچتے ہیں۔ تاہم دن کے پہلے حصے میں جب وہ سمندر کے قریب ٹہلتے ہیں، وہ اسے روکنے کا مشورہ دیتے ہوئے اس پر خود کو روکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت شکاری رائفل کے ساتھ ایک شکاری اسے بچاتا ہے۔ وہ اس نوجوان ساتھی پاسکل کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ اسے خاندان کی طرف سے خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ کھلتا ہے، مول نے اس سے پردہ اٹھایا کہ ایک نوجوان کے طور پر اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو قینچی سے کاٹا۔ اس بات کی ضمانت دی کہ یہ جائز تھا۔ وہ اس کے لیے اپنی مدد ظاہر کرتا ہے۔ چوتھی قتل عام کا پتہ چلا، ایک نوجوان خاتون جو مول کی سالگرہ کی تقریب کی شام غائب ہو گئی۔ اسے اسی طرح قریبی پولیس کے مجرمانہ تفتیش کار نے خبردار کیا ہے، جو اسے پسند کرتا ہے۔ کلفورڈ کے پاسکل پہلے قتل کا بنیادی ملزم تھا اور اسے 14 سال کی عمر میں جسمانی طور پر حملہ کرنے کے الزام میں 18 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ اسے اس بات کی ضمانت دیتے ہوئے گمراہ کرتی ہے کہ اس کی ملاقات کلب میں پاسکل سے ہوئی تھی اور وہ شام بھر وہاں چلے گئے۔ مول نے پاسکل کے 2 الزامات کی تردید کی اور وہ غصے سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مسلسل اپنے اختلاط پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور وہ اس کے بارے میں جھوٹ بولنے کے لیے چال چلی گئی۔ وہ نظر انداز کرتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ پیار سے جواب دیتی ہے۔ ایک غصے میں آنے والی مول نے یہ کہتے ہوئے فوراً تقریر کی کہ وہ اپنے خاندان کو ہر اس چیز کے لیے معاف کر دیتی ہے جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ بے عیب سبز رنگ کو برباد کر دیتی۔ وہ پاسکل کے عاجز گھر میں چلی جاتی ہے۔ تاہم ایک رات پولیس پاسکل کو پکڑنے کے لیے گھس آتی ہے اور اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ وہ اسے کلب میں اکٹھا کرنے کے بارے میں اپنے جھوٹ کو دوبارہ دہراتی ہے۔ سرکردہ مجرمانہ تفتیش کار نے مول کو ایک قاتل کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا، جو کسی کو پالنے کی صلاحیت سے محروم رہتا ہے اور غور کرتا ہے کہ آیا وہ مقامی علاقے کے خلاف انتقامی کارروائی کی تلاش میں ہے۔ مول اکیلے پاسکل کے گھر واپس آ جاتا ہے، جہاں اسے برے خوابوں نے اذیت دی ہے اور پریس کی طرف سے کتے کا شکار ہے۔ مول اپنی مخصوص ملازمت پر مغلوب ہو جاتا ہے اور اس نوجوان خاتون کو ڈھونڈنے جاتا ہے جسے اس نے کاٹا تھا، جس کے گال پر داغ ہے۔ مول معافی مانگتی ہے اور زور دیتی ہے کہ اسے چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاہم جب وہ کہتی ہے کہ اس نے یہ جائز طریقے سے کیا ہے تو وہ خاتون اسے چھوڑنے کے لیے چلاتی ہے۔ مول مرنے والی نوجوان خاتون کی یاد میں جاتا ہے اور نوجوان خاتون کی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، تاہم اس کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ کلفورڈ نے اسے روشن کیا کہ انہیں حقیقی قاتل ایک غیر ملکی کھیتی باڑی ملا ہے۔ وہ اس کے ساتھ شک کے ساتھ سلوک کرنے پر معذرت خواہ ہے، تاہم مطالبہ کرتا ہے کہ پاسکل اب بھی خوفناک معلومات ہے۔ آرام، مول اور پاسکل شراب پی کر باہر جا کر جشن مناتے ہیں۔ پھر بھی جب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس جزیرے پر نہیں رہ سکتی اور تجویز کرتی ہے کہ وہ روزمرہ کا وجود کہیں اور تعمیر کرے، تو اس نے غصے سے جواب دیا۔ وہ جھگڑا کرتے ہیں اور اس نے اسے دیوار سے ٹکرا دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اسے افسوس ہے۔ پھر بھی وہ کلفورڈ کے گھر پہنچی اور پاسکل کے ٹھکانے کے بارے میں جھوٹ بولنے تک کا مالک ہے۔ وہ اسے باہر نکلنے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ وہاں جاتی ہے جہاں سب سے حالیہ ہلاکت ہوئی تھی، گندی کھلی جگہ پر آرام کر رہی تھی۔ سمندر کے سامنے والے کھانے میں مول اپنے آپ کو اور پاسکل کو شراب کے ساتھ سنبھالتی ہے اور قتل کا اعتراف کرنے کے لیے اس کا خیر مقدم کرتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اسے مکمل طور پر تسلیم کرتی ہے کہ وہ جو بھی ہو۔ وہ اپنے اسرار کو تسلیم کرتے ہوئے اسے قائل کرتی ہے کہ اس نے واقعی اس نوجوان خاتون کو بدلے میں زخمی کیا تھا۔ پاسکل پھٹا ہوا لگتا ہے، پھر اظہار کرتا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ مول بہتر اور خوشگوار محسوس کر رہا ہے۔ گھر کے سفر پر وہ ایک بوسے کی درخواست کرتی ہے اور جب وہ ایک دوسرے کی طرف جھکتے ہیں تو مول اپنی حفاظتی بیلٹ کھولتا ہے اور پہیے کو جھٹکا دیتا ہے۔ سڑک میں شدید نقصان پہنچا، وہ اس سے مدد کے لیے التجا کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کچھ بہت ملتے جلتے ہیں۔ مول اس کا گلا دباتا ہے اور اس کے قدموں پر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھنے کا شکریہ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔